دیکھیں یہ تو ہے کہ کسی کے عیب کو چھپانا یہ بڑا افضل ہوتا ہے، اور خصوصاً اگر کوئی معظم دینی ہے، یعنی کوئی عالم ہیں، مفتی ہیں، ایسے ہیں جو قوم کے لیے ایک مذہبی علامت ہیں، ان سے اگر کوئی قصور سرزد ہو جاتا ہے تو ان کے عیوب کو چھپانا تو فقہا نے واجب قرار دیا ہے، بشرطے کہ اس شخص کا جو ضرر ہے وہ ایسا نہ ہو کہ چھپانے کی بنا پر اور پھیلے گا اور لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ وہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ اس میں بھی ایک پروسیس ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس قسم کے کوئی اشخاص ہوں، ان کو پہلے تنبیہ کی جائے، 1 بار 2 بار 3 بار، اور جب تک یہ تنبیہات کا سلسلہ ہے اس وقت تک ان کے عیوب کو ظاہر کرنا سخت گناہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان سے بدزن ہونے کا مطلب لوگ دین سے بدزن ہوں گے، اور جتنا دین سے بدزن ہوں گے دور ہو جائیں گے۔ تو جیسے اس شخص کا قصور تھا، لیکن اس کا قصور اتنا تھا کہ اس نے گناہ کیا تھا اور وہ چند لوگوں کو معلوم تھا، اور آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے اس گناہ کی خبر کو سینکڑوں تک پہنچا دیا اور اس طرح لوگوں کو دین سے بدزن کرنے کا سبب بنے، تو گناہگار وہ بھی ہوا اور گناہگار آپ بھی ہوئے۔ اس لیے اس میں تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تھوڑا سا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ تنبیہ کریں، جب آپ یہ دیکھیں کوئی شخص نہیں باز آتا اور مسلسل تسلسل سے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کو گناہ کو حکمت کے ساتھ وہ بھی علماء اسلام سے مشورہ کرنے کے بعد ظاہر کر دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی عام مسلمان کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے کوئی گناہ یا خطا ہوئی اور اس پر نادم بھی ہے، شرمندہ بھی ہے، اور اس گناہ پر وہ اصرار نہیں کر رہا ہے، مصر نہیں ہے، تو پھر اس گناہ کو چھپانا واجب ہوتا ہے۔ عام مسلمان کے گناہ کو بھی چھپانا واجب ہے۔ ہاں بس بات وہی ہے کہ بعض گناہ کسی شخص کی ذات کے ساتھ محدود ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو چھپایا جائے تو اس کے اثرات دوسروں تک تیزی کے ساتھ پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اگر اس کو ظاہر کر دیں تو وہ اثرات سمٹنے کا یقین ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہر چیز کو دیکھنا ہوگا۔ ایک عام شخص نے گناہ کیا، جیسے شراب پی لی، آپ کو اطلاع مل گئی، تو یہ اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس کو لوگوں میں عام کرنا بالکل شرعاً ممنوع ہے، اس کا یہ عیب چھپانا واجب ہے، اور چھپا کے اس کی تنبیہ اس کو ضرور کریں کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں، کسی کو پتہ چلے گا آپ کی بے عزتی ہوگی۔ اسی طریقے سے اور کوئی گناہ کر رہا ہو اس کی ذات کے ساتھ محدود ہو تو پہلے تنبیہات کا سلسلہ رکھیں۔ اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باز نہیں آ رہا ہے اور کسی کو 1 آدھ 2 کو بتانے سے اس کے گناہ کے رک جانے کا یقین ہو تو پھر اس کو میں بتا سکتے ہیں، ورنہ بس چھپائیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ لوگوں دوسروں تک گناہ پہنچے گا اور ضرر پہنچے گا، مثلا ایک دکاندار ہے، دھوکہ دیتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، کم تولتا ہے، آپ اس میں بھی یہ 1 2 دفعہ اس کو تنبیہ کر دیں، نہیں باز آئے، اب لوگوں میں عام کر دیں کہ بھئی اس سے سودا نہ لو، یہ لوٹتا ہے، اب یہ کہہ سکتے ہیں۔ اب آ جائیں ماں باپ کے مسئلے کے اوپر کہ اگر ماں یہ سمجھتی ہے کہ بیٹے نے کوئی خطا کوئی گناہ کیا ہے اور یہ اس پر مصر نہیں ہے، یہ اس گناہ کا عادی نہیں ہے، اور اس کے اثرات دوسرے بہن بھائیوں کے اندر منتقل نہیں ہوں گے، اس کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اور ماں نے سمجھایا، بچے نے وعدہ بھی کر لیا اب نہیں کروں گا، تو پھر ماں اگر اس کو چھپا لے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ باپ کو نہ بتائے، بلکہ یہ چھپانا بہتر ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ باپ شدت سختی کرے تو بچہ پھر بغاوت پر اتر آئے۔ لیکن اگر ماں یہ سمجھتی ہے کہ بچہ تسلسل سے خطا کر رہا ہے، سمجھاتی ہے تو مان جاتا ہے، پھر دوبارہ وہی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور باپ سے چھپانے کی وجہ سے وہ اور گناہ میں دلیر ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ماں صرف اس خوف کی وجہ سے چھپاتی ہے کہ باپ کو پتہ چلے گا تو مارے گا پیٹے گا تو میں اس کے گناہ کو چھپا لیتی ہوں، تو یاد رکھیں یہ ماں بھی مجرمہ ہے، سخت قسم کی مجرمہ ہے، اس کو اس پہ مطلب احتیاط کرنی چاہیے، اور اس صورت میں گناہ گار بھی ہوں گے۔ اس پہ میں سلسلہ کلام انشاءاللہ جاری رکھوں گا، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ کیا ماں بچے کے عیب باپ سے چھپا سکتی ہے؟ اس میں ہم جواب دے رہے تھے کہ اگر واقعی بچے کے اندر ندامت کے آثار ماں دیکھتی ہے اور اس برائی پہ دوام و استمرار استقامت ہمیشگی ملاحظہ نہیں کرتی ہے تو پھر تو اس کو چھپا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیکھ بھال کرتی رہے کہ بچے میں دوبارہ وہ گناہ پیدا نہ ہو، وہ خطا دوبارہ بچہ نہ کرے۔ لیکن اگر وہ دیکھتی ہے کہ وہ تنبیہ بار بار کر رہی ہے، وقتی طور پہ مان جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑا گناہ کرنے لگ گیا، اور یہ اسی خوف میں ہے کہ باپ کو بتاؤں گی تو مارے گا پیٹے گا، اور اس وجہ سے وہ پردہ پوشی کرتے رہتی ہے، تو ہم نے بتایا کہ اس صورت میں ماں شدید گناہگار ہوگی اور ایک مجرمہ ہے، اور اپنے بچے کو کرمنل مائنڈ بنانے میں یا باقاعدہ ایک مجرم بنانے میں اس ماں کا بھی بڑا کردار ہے۔ باپ کو فوراً اطلاع دینی چاہیے، کیونکہ آپ تنبیہ کریں، 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں، لیکن جب بچہ مسلسل کوئی گناہ کر رہا ہے اور وہ بھی ایسی خطا اور گناہ کہ اس کا دائرہ اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے،
مثلا چوری کر لی، فراڈ کر لیا، کچھ اور دھوکہ دہی کر لی، تو ایسی صورت میں گناہ چھپانے کا مطلب اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا اور اپنے بچے کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنا ہے۔ ایسی یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کے لیے، معاشرے میں ذلیل اور بے عزت ہونے کے لیے خود ماں اگر بچے کو تیار کر رہی ہے تو اس کو کون محبت کا نام دے گا؟ اس پہ ذرا تھوڑا